جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے اس اکشر کا نام، اس حرف کا نام ہے عین اور اس حرف کا نام ہے غین۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب اردو کے اکشر، اردو کے حروف ایک یا اس سے زیادہ حروف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ شروع میں اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، جب یہی حرف کسی لفظ کے بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی اکشر جب کسی شبد کے شروع میں آتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہو جاتی ہے، اور جب آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو عین کی جو تین شکلیں ہیں، شروع میں کسی شبد یا کسی لفظ کے شروع میں جب عین آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، بعد والا حرف، بعد والا اکشر یہاں سے جڑ جاتا ہے۔ اور جب عین کسی شبد کے بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، اس سے پہلے والا حرف یہاں جڑتا ہے اور بعد والا حرف یہاں جڑ جاتا ہے۔ اور یہی عین جب کسی لفظ کے آخر میں، کسی شبد کے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، اس سے پہلے والا حرف یا اکشر یہاں جڑتا ہے، اور یہ ہے عین۔ اور عین اور غین میں صرف نقطے کا ہی فرق ہے۔ عین پر نقطہ نہیں ہوتا ہے اور غین پر نقطہ ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے دونوں میں۔ یہ ہے عین، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور یہ ہے غین، اس پر نقطہ ہے۔ یہ عین غین، عین غین، عین غین۔ تو آئیے اب پہلی ہیڈ لائن ہم پڑھتے ہیں۔ ہندوستانی ہاکی ٹیم نے 52 برس بعد مسلسل 2 تمغے جیتے۔ ہندوستانی ہاکی ٹیم نے 52 برس بعد مسلسل 2 تمغے جیتے۔ یہ دیکھیے، یہ عین ہے جو بے اور دال کے بیچ میں آیا ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ اور یہاں تمغے میں یہ غین ہے، یہ میم اور بڑی یہ کے بیچ میں آیا ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ تو ہندوستانی ہاکی ٹیم نے 52 برس بعد مسلسل 2 تمغے جیتے۔ تمغے یعنی پدک، میڈلز۔ مسلسل، لگاتار، ایک کے بعد ایک۔ یہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ عمارت میں قوانین کی خلاف ورزی کا MCD کو علم تھا۔ عمارت میں، یہ عین ہے، عمارت کا مطلب بھون، عین سے ہے، عین شروع میں آیا ہے تو اس کی شکل یہ ہے، عمارت۔ اور یہاں علم، عین سے شروع ہوا ہے، یہ ہے عین۔ عمارت میں قوانین کی خلاف ورزی کا MCD کو علم تھا، یعنی عمارت میں، بھون میں قوانین کی خلاف ورزی یعنی قانونوں کے النگھن، علم تھا، علم یعنی گیان۔ بھون میں نیموں کے النگھن کا MCD کو گیان تھا، MCD کو جانکاری تھی۔ MCD یعنی میونسپل کارپوریشن آف دہلی۔ آئین سماجی عدم مساوات کو دور کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ۔ آئین یعنی سمویدھان، کانسٹیٹیوشن، سماجی عدم مساوات یعنی سماجک اسمانتا کو دور کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ۔
ذریعہ سادھن. اب یہ دیکھیے عین ہے، شروع میں آیا ہے، اور پھر دیکھیے یہ عین ہے، یہ اور ہے کے بیچ میں آیا ہے عین، تو اس لیے اس کی شکل یہ ہے. اگلی شاہتارہ میں واقع گلی شاہتارہ میں واقع بارات گھر کی حالت خستہ، مقامی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. گلی شاہتارہ میں واقع یعنی استھت، یہ عین جو ہے یہ قاف کے بعد آیا ہے، عین آخر میں آیا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے. دیکھیے گلی شاہتارہ میں واقع یعنی گلی شاہتارہ میں استھت بارات گھر کی حالت خستہ، مقامی لوگوں نے یعنی استھانیہ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا یعنی روش پرکٹ کیا، ناراضگی ظاہر کی. ونیش پھوگاٹ کو اولمپک میں نااہل قرار دینے پر ملک غمزدہ. دنیش پھوگاٹ کو اولمپک میں نااہل قرار دینے یعنی کھیلنے کے لائق نہیں ماننے پر ملک غمزدہ، دیش غمزدہ، دیش غمزدہ یعنی غم میں ڈوب گیا. ہندوستانی ہاکی ٹیم نے 52 برس بعد مسلسل 2 تمغے جیتے. امارت میں قوانین کی خلاف ورزی کا MCD کو علم تھا. آئین سماجی عدم مساوات کو دور کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ. پھر دیکھیے عین کی تین شکلوں میں پایا جاتا ہے. یہ 2 پوری شکل ہے. ایک یہ ہے جب کسی شبد کے شروع میں آتا ہے، جب کسی شبد کے بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے، اور جب کسی شبد کے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے. اسی طرح عین اور غین میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، یعنی عین پر نقطہ نہیں ہوتا ہے اور غین پر نقطہ ہوتا ہے. غین جب کسی شبد کے شروع میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، جب بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، یعنی پہلے والا اکشر ادھر جڑتا ہے اور بعد والا اکشر ادھر جڑتا ہے. اسی طرح جب عین یا غین کسی شبد کے آخر میں آتے ہیں تو ان کی شکل یہ ہو جاتی ہے، یہ عین اور یہ غین ہے، یعنی اس سے پہلے والا حرف یہاں جڑتا ہے اور بعد والا حرف یہاں جڑتا ہے.